सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल रजवी हनफी ऑर्गेनाइजेशन और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको जरूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला वलिय्यिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की मोहब्बत में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का इम्तिहार पेश फरमाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात के सामने आज मुझे इमाम अहले सुन्नत की आदत करीमा को बयान करना है कि इमाम अहले सुन्नत की क्या आदत करीमा थी, कैसे आदत आपके अंदर थी, कैसे आदतें आपके अंदर थी। आज आपके सामने इसके ताल्लुक से गुफ्तगू करनी है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग आला हज़रत की पाकीज़ा आदत को सुने और वह आदतें खसलतें अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बड़ी पाकीज़ा आदत थी आपकी। समाअत करें इमाम अहले सुन्नत की क्या क्या आदतें थी और उस आदतों को अपनाने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सुनने से ताल्लुक़ ना रखें, अमल करने से भी ताल्लुक़ रखा करें। जनाब सैयद अबू अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह आदत करीमा थी कि इमाम को नमाज में सहव से मुत्तला करने के लिए, यानी अगर इमाम नमाज में गलती करता है तो उसको मुत्तला करने के लिए, उसको खबर करने के लिए, तो गलती कर रहा है तो उसको खबर देने के लिए आप कभी भी अल्लाह अकबर न फरमाते, कभी नहीं फरमाते। मसलन तीसरी रकात में कायदा करना चाहता है, मतलब ये कि 2 रकात पर कायदा किया जाता है, अब वो तीसरी रकात पर बैठ रहा है तो अब वो गलती कर रहा है, तो जब इमाम अहले सुन्नत लुक़मा देते हैं तो आप अल्लाह अकबर नहीं फरमाया करते बल्कि सुबहान अल्लाह फरमाया करते थे। सुबहान अल्लाह फरमाया करते थे इमाम अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर, ये आपकी पाकीज़ा आदत। आगे सुने, आपकी आदत करीमा में से आदत में से एक आदत करीमा ये भी कि कुतुब अहादीस पर दूसरी कोई किताब नहीं रखते हैं। हदीस की जहाँ किताब होती उस हदीस की किताब पर कोई तारीख की दूसरी किताब नहीं रखते। इमाम अहले सुन्नत की पाकीज़ा आदत। समाज सुने अल्लाह अकबर के जब वो हदीस पर दूसरी किताब को रखना गवारा नहीं करते, जब हदीस मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर हदीस की किताब का इतना एहतराम करते तो कुरान का कितना एहतराम करते होंगे। अल्लाह अकबर। और फिर जिसके सदक़े में कुरान मिला उस नबी का कितना एहतराम करते होंगे, नबी के आल का कितना एहतराम करते होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत की ये ज़ात है कि आप कभी भी अहादीस की किताबों पर दूसरी किताब नहीं रखते। और अल्लाह अकबर, आपकी आदत में से एक आदत ये भी है कि अगर किसी हदीस की तर्जमानी फरमा रहेंगे और दरमियान में कोई शख्स बात काटता तो सख्त कबीदा खातिर और नाराज हो जाते हैं। हुजूर इमाम अहले सुन्नत जब हदीस मुस्तफ़ा बयान करते हैं या हदीस मुस्तफ़ा की तर्जमानी और तशरीह बयान करते हैं और अगर बीच में कोई सवाल करता, बीच में अगर कोई अपनी बात डाल देता तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि यार बात हो रही है अल्लाह अकबर आकाओं के आका की, बात हो रही है नबियों के सरदार की, बात हो रही है नबियों के ताजदार की बात हो रही है और तो अपनी बात को शामिल कर रखा है। कहा जब हुजूर की गुफ्तगू हो और हुजूर का जब तज़किरा खैर हो तो अपनी बात नहीं करनी चाहिए, हुजूर का तज़किरा खैर सुनकर अपने दिल को मुनव्वर करना चाहिए। ये इमाम अहले सुन्नत की आदत कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान करते तो जब
کوئی اگر بیچ میں بات کاٹ دیتا تو آپ ناراض ہو جایا کرتے. اللہ بھئی حضور سے محبت گوانا بھی نہیں کہ حضور کا ذکر ہو تو کوئی بات کرے. اللہ بھئی امام اہل سنت نے حضور کا تذکر خیر سننے کے آداب بیان کیے گئے, آداب ہمیں سکھائے گئے کہ جب حضور کا تذکرہ ہو تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, حضور کا تذکرہ سنیں. اللہ اکبر. پھر اور عادت کریمہ سماعت کریں. آپ کے پاکیزہ عادات میں سے ایک عادت یہ بھی کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے, یعنی پاؤں پر پاؤں چڑھا کے کبھی نہیں بیٹھتے. آج تو دیکھیں کچھ ان پڑھ جاہل لوگ کہ اردو کی کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں, تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ پاؤں پر پاؤں چڑھا کے مسجدوں میں بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں, مدارس میں بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ بھائی یہ امام اہل سنت کی ذات اپنے وقت کے مجدد ہے. اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کا اللہ کو کوئی ہمالیہ بنایا, ایسی ذات پاؤں پر پاؤں چڑھا کے بیٹھنا ناپسند فرمایا کرتے ہیں. اللہ بھائی یہ عادت اپنے اندر بھی پیدا کریں تاکہ کبھی بھی غرور و تکبر کی ہوا تم تک پہنچنے نہ پائے. اللہ کو اکبر. اور سماعت کریں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی کہ کتب بینی, انہیں جب آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں تو پاؤں مبارک سمیٹ کر دونوں زانوں کو اٹھائے ہوئے رہتے ہیں, یعنی پاؤں کو سمیٹ دیتے ہیں. جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا جب کتاب لکھتے ہیں تو اللہ وہ پاؤں کو سمیٹ دیتے ہیں اور دونوں زانوں اٹھائے ہوئے رہتے ہیں. ورنہ کبھی ایسا ہوتا کہ سیدھا زانو مبارک اٹھا رہتا اور دوسرا بچھا دیتے ہیں, اور کبھی بایاں زانو ضرورت اٹھاتے ہیں اور دائنا بچھایا کرتی. یہ آپ کے عادات میں سے ایک عادت ہے کہ جب آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دونوں پاؤں کو سمیٹ کر دونوں زانوں کو اٹھا دیتے ہیں. کبھی ایک زانوں کو بٹھا, کبھی ایک زانوں کو بچھا کے اللہ اکبر آپ تشریف رکھتے, اور کبھی دوسری زانوں کو بچھا کے آپ تشریف رکھتے. یہ آپ کی عادات میں سے یہ پاکیزہ عادت ہے. اللہ اکبر. اور سنیں امام اہل سنت کی عادت کریمہ کہ ذکر میلاد مبارک میں ابتدا سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہا کرتے. اللہ اکبر. اور یوں ہی وعظ اور تقریر اور پند و نصائح فرماتے. یہ عادت کریمہ کہ جب بھی تقریر بیان فرماتے, وعظ کرتے, پند و نصائح کرتے, اور اللہ اکبر جب ذکر میلاد کے محفل میں جاتے, جب نبی کا ذکر سنتے, رسول اللہ کا ذکر سنتے, جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر خیر سنتے تو اللہ ادب کے ساتھ دونوں زانوں کو اٹھا کر بیٹھا کرتے, ادب کے ساتھ سنتے. اور امام اہل سنت نے ہمیں بتایا کہ ذکر رسول کی محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھنا یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. ادب کے ساتھ بیٹھنا, دو زانوں کو اٹھا کر بیٹھنا یہ نبی کے غلاموں کا, وفاداروں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں محفل رسول میں بیٹھنے کے آداب کو بھی سکھایا ہے. قربان اس امام اہل سنت پر میرے والدین قربان, میری جان قربان, جنہوں نے امت مسلمہ کو آداب رسول کی محفل کے آداب ہمیں سکھائے گئے. اللہ اکبر. ایسے عادت کریمہ کو اپنائے, وہ امام اہل سنت کے نقش قدم پر چلی, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اگر وعظ بھی کرتے, پند و نصیحت بھی کرتے تو اسی طرح سے آپ تشریف فرماتے ادب کے ساتھ 4-4 5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی پر منبر پر تشریف رکھتے. اللہ اکبر. آپ اسی طرح سے جب تقریر سنتے, اللہ اکبر, جب ذکر رسول سنتے تب بھی اسی طرح بیٹھتے, جب وعظ و نصیحت فرماتے اسی طرح سے بیٹھتے ادب کے ساتھ. یہاں تک کہ 4-5 گھنٹے نکل جاتے لیکن ادب میں کوئی فرق نہیں آتا. کہ امام اہل سنت نے ہمیں بتایا کہ تکلیف برداشت کر لو لیکن محفل رسول کے جو آداب ہے اس آداب کے خلاف کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ امام اہل سنت کی پاکیزہ عادات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے پاکیزہ عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور سماعت کریں کہ امام اہل سنت اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سید ابو علی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ بشکل نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانا,
یعنی آپ اس طرح سے آرام کرتے ہیں، آپ کے انداز استراحت اور سونے کا طریقہ ایسا تھا کہ آپ سوتے تھے تو محمد نام کی شکل بن جایا کرتی تھی، محمد نام کی شکل پر آپ استراحت فرماتے ہیں۔ آپ کی عادت کریمہ سے یہ بھی گئی، آپ کبھی ٹھٹا نہیں لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب جمائی آتی ہے، یعنی بغاسی جسے کہتے ہیں، جمائی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی، اور کوئی آواز نہ ہونا، اللہ اکبر۔ کلی کرتے وقت بایاں ہاتھ ریش مبارک پر رکھ کر خمیدہ ہو کر یعنی جھک کر سر کو جھکا کر پانی منہ سے گراتے، یہ عادت ہے کریمہ کہ جب کلی کرتے نا تو داڑھی پر اپنا ہاتھ بایاں ہاتھ رکھ دیتے، اس کے بعد سر کو جھکاتے اور آہستہ سے اپنے منہ سے وہ پانی گرایا کرتے تھے، اللہ کو اوپر۔ یہ عادت کریمہ تھی۔ کیا امام اہل سنت کی ذات، مولا امام اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کو اکبر۔ اور آپ کی عادات میں سے یہ بھی گئے، قبلہ کی طرف روک کر کے کبھی نہیں تھوکتے تھے، کبھی قبلہ کی طرف تھوکتے نہیں تھے، نہ قبلہ کی طرف پاؤں مبارک دراز کرتے، کبھی قبلہ کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلاتے، اور اللہ کو اکبر کبھی آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں تھے، اللہ اکبر۔ آج تو جہاں یا پان کھا کے تھوک دیا، آج جس طرح وایا پیر کر کے سو گئے، عادت اپنائی امام اہل سنت کی کہ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت فرماتے جس طرف خانہ کعبہ ہو اس طرف یہ فقیر کبھی پاؤں کر نہیں سکتا کہ اس طرف کبھی تھوک نہیں سکتا کہ سوچی جب اللہ کے گھر کا یہ ادب کر لگے گے تو جس طرف روزہ رسول ہوگا اس کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، اللہ اس کا کتنا احترام کرتے ہوں گے امام اہل سنت، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ کی عادات میں سے یہ بھی تھا کہ نماز پنج گانا مسجد میں با جماعت ادا کیا کرتے، آپ اکیلے تنہا نہیں پڑھتے کہ چلو نوکری پر چلے گئے تنہا اکیلے پڑھ لی، اللہ اکبر۔ سنی مسجد، سنیوں کی مسجد ہوتے ہوئے بھی امام سنی صحیح العقیدہ امام ہوتے ہوئے بھی لوگ سستی کی بنا پر کہ امام لمبی نماز پڑھائیں گے، لمبی قرات کریں گے، رکوع لمبا کریں گے، سجود لمبے کریں گے، تو اس بنا پر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تنہا پڑھ لیتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ افراد کے کہنے پر امام سے بدگمانی کر لیتے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، مسجدوں کو چھوڑ دیتے ایسے لوگ، اللہ کو اکبر۔ امام اہل سنت کی عادت ہے کہ نماز پنج گانا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، اللہ کو اکبر۔ اور یہ بھی عادت ہے کریم آتے ہیں کہ فرض نماز با امامہ آپ پڑھا کرتے، جب فرض نماز پڑھتے نا امامہ شریف پہن لیتے، اور امامہ شریف پہن کے آپ نماز پڑھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ امامہ پہننا نبی کی سنت ہے کہ میں فرض بھی ادا کرتا ہوں تو نبی کی سنت ادا کر لیا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کرے کہ فرض ادا کرے تو نبی کی سنت ادا کرتے گے، جب سنت نبوی کی باری آئے گی تو کیسے سننوں کو ادا کرتے ہوں گے، کیسے سنت ادا کرتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہا جاتا ہے، غوث اعظم کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت آپ کو کہا جاتا ہے، اللہ بھائی یہ امام اہل سنت کی ذات ہے، یہ امام اہل سنت کی ذات۔ اور اللہ اکبر، کبھی لوہے کے قلم سے آپ نہیں لکھتے تھے، لوہے کا قلم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جب خط بنواتے ہیں، جب چہرہ بنواتے ہیں تو اپنا کنگا اور شیشہ استعمال فرماتے ہیں، اپنا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا، ہم جا رہے ہیں نا حجام کے پاس، حجام کا یہ کنگھی ہے، حجام کا یہ آئینہ ہے، یہ مطلب میں منع نہیں کرتا اس طرح سے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، یہ کوئی میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن دیکھیے امام اہل سنت کی عادت تھی کہ جب آپ ہے نا چہرہ بناتے ہیں، خط بناتے ہیں تو اس وقت اپنا ہی کنگا ہوا کرتا، وہ اللہ کو اکبر، شیشہ بھی اپنا ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ کسی اور کی کنگھی استعمال کرنے سے نفرت دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس لیے امام اہل سنت کی سعادت کریمہ کو اپنائے کہ کنگھی اپنی خود کی استعمال کرے، اللہ اکبر۔ یہ امام سنت کی پاکی سعادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح امام اہل سنت مسواک بھی فرمایا کرتے ہیں، مسواک بھی سنت نبوی، حضرت عائشہ فرماتے حضور اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لاتے جب تک کہ مسواک نہیں کر لیتے، اور یہاں اسی طرح سے حدیث پاک ہے کہ آپ مسواک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسواک کرنے سے
अल्लाह अकबर, कई बीमारियां दूर हो जाया करती है, अमराज का खात्मा हो जाता है, कि रहमतों का नुज़ूल होता है। और जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाती है वो दिगर बगैर मिसवाक किए हुए नमाज जो पढ़ी गई है उससे कई दर्जा अफजल वो नमाज होती है जो मिसवाक करके पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर। ये इमाम अहले सुन्नत की पाकीज़ा आदत में से मैंने कुछ आदतों को जिक्र किया। अल्लाह की बारगाह में दुआएं अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहले सुन्नत की पाकीज़ा आदतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। कुछ गलती हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह हक बातें सुनकर हक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास इस तरह की मालूमाती और इस्लामी वीडियोस पहुंचती रहे। आप बेल आइकॉन के बटन को दबाकर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।